صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی مختصر سی زندگی لانے والا انسان، اتنی کم زندگی لانے والا انسان، آخر انسان کو اللہ نے فرمایا کہ موت کو اور زندگی کو پیدا کر کے ہم نے تم سے امتحان لیا ہے، تھوڑا سا زندگی کا وقفہ حاصل کر کے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر اچھے اعمال کی بات کی جائے تو ہماری زندگی کے اندر اچھے اعمال نظر ہی نہیں آتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، ہمیں برے اعمال کی طرف توجہ زیادہ ہے، گناہوں کی طرف توجہ زیادہ ہے، برائیوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، ہمیں آخرت کی پہلی منزل قبر کے حوالے سے غور کرنا چاہیے، قبر کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبر کیا ہے، قبر کی وادی کیا ہے، قبر کی تاریکی کیا ہے، قبر کا بھیانک پن کیا ہے، قبر کیسی خوفناک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اگر قبر میں آ جائیں تو قبر روشن ہو جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، ان کے رخ انور کی تجلی سے قبریں منور ہوتی ہے۔ مگر وہ رسول اعظم تعلیم امت کے لیے قبر کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قبروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کوئی بندہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں پر ناکام ہو جائے گا تو پھر اس کی ناکامی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا ذکر سنتے، قبر کا ذکر سننے کے بعد بے چین اور بے قرار ہو جاتے، زارو زار رونے لگتے، زارو قطار رونے لگتے۔ کوئی پوچھتا، اے سیدنا عثمان غنی، آپ جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا ذکر سن کر کے روتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، قبر کا ذکر سن کر رونے کی کثرت سے وجہ یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، قبر میں کامیاب ہونا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں، کوئی آسان کام تو نہیں۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا قبر دن میں 36 مرتبہ انسانوں کو پکار پکار کر کہتی ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، اور میرے اندر سانپ اور بچھو ہے، میرے اندر تاریکی ہے، میرے اندر اندھیرا ہے۔ اے اکڑ کر چلنے والے بندوں، میرے لیے تیاری کر لو، مجھے سنوار لو، مجھے سجا لو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، انسان کو جہاں رہنا نہیں وہاں کے لیے اے سی کا انتظام، جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں پنکھوں کا انتظام، جہاں ہمیشہ نہیں رہنا وہاں ایک سے ایک صوفے بنائے جا رہے ہیں، ایک سے ایک پلنگ بنائے جا رہے ہیں، نرم نرم گدے لائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہے گا؟ 100 سال، 80 سال، 90 سال۔ لیکن جس قبر میں ہمیں سینکڑوں سال سونا ہے، اس قبر کی ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر کی رات کیسی ہوتی ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، قبر کی کیفیت کیا ہے، آپ اندازہ تو کریں۔ اللہ اکبر، جہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر اگر بجلی چلی جاتی ہے، اگر کنیکشن کٹ جاتا ہے تو سب لوگ ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، ہائے گرمی، ہائے اندھیرا، ہائے تاریکی۔ اور رات کا وقت ہو، اپنے ہی گھر کے اندر ہم لیٹے ہوں اور اچانک پاور بند ہو جائے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر ڈر لگنے لگتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، قبر اس حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غریبوں کو بھی اس میں جانا، امیروں کو بھی اس میں جانا، مزدوروں کو بھی اس میں جانا، مالداروں کو بھی اس میں جانا۔ اور آپ جانتے ہیں قبر کا حال کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنو، میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میں یہ، میں وہ، اللہ
اکبر، یہ سارا میں دنیا میں رہ جائے گا، میری دکان میرا مکان چلانے والوں یہ سب دنیا میں رہ جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، دنیا سے تم کچھ نہیں لے جاؤ گے، ایک انگوٹھی بھی پہن کر نہیں جاؤ گے، اپنے ہاتھ کی گھڑی بھی چھوڑ کر کے جاؤ گے، اپنے جوتے اور چپل تک چھوڑ کر کے جاؤ گے، اپنے سلے ہوئے کپڑے تک چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، قبر کو بھلا کر نرم نرم گدوں پر گناہ کر رہے ہیں، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کر رہے ہیں، برائیوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں۔ اس کو بھلا چکے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کے نبی نے تمہیں قبر کا تصور دیا تھا، اللہ کے حبیب نے تمہیں حشر کا تصور دیا تھا۔ سب کچھ بھلا کر کے نفس کے ایسے غلام بن گئے کہ قبر بھی بھلا دیا، موت بھی بھلا دیا، حشر بھی بھلا دیا، سب کو بھلا کر کے انسان کو اگر کچھ یاد ہے تو وہ دنیا کی رنگ ریلیاں یاد ہے، دنیا کی آرائشیں یاد ہے، دنیا کا عیش و آرام یاد ہے۔ دنیا کے عیش و آرام میں پڑنے والوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توجہ کو قبر کی طرف مبذول کرائی۔ دن میں 36 مرتبہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر گناہ کرنے والے، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرے کا انتظام کر لے، تاریکی کو دور کر لے، روشنی کا انتظام کر لے، تاریکی کو دور کر لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان ہے وہ تو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اسے تو قبر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے تو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے تو اپنی قبر کو جگمگانے کے لیے کوئی انتظام کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مولائے کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جب میں قبرستان پہنچا، قبرستان پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا، اور جب قبر والوں کو مولا نے سلام کیا تو سلام کرنے کے بعد اندر سے جواب آیا، اس وقت مولائے کائنات نے فرمایا اے قبر والوں بتاؤ جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم سے جدا ہونے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ تو اندر سے آواز آئی علی پہلے آپ بتائیں کہ ہم جب تم سے الگ ہوئے، جب ہم تم سے علیحدہ ہوئے تو ہمارے الگ ہونے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ مولائے کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ نے فرمایا جب تم ہم سے الگ ہوئے نا تو تمہارے مکان میں دوسرے لوگ رہنے لگے، اور تمہاری بیویاں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہارا مال لوگوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا تم حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر جو تم مال کماتے تھے وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، افسوس کہ اس مال کا حساب تو تم لوگ دو گے، اور عیش اس مال پہ وہ کر رہے ہوں گے۔ تم نے کتنی محنتوں سے مال جمع کیا، مال تم نے کمایا، مال تم نے جمایا، اور وہ مال پر دوسرے رنگ ریلیاں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کے بعد ایک قبر سے غمگین آواز آئی علی پھر ہماری بھی سن لو۔ مولائے کائنات نے فرمایا بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ تو اس وقت آواز آتی ہے علی جن بالوں پر اتراتے تھے وہ سارے بال جھڑ گئے، اور ہمارے بال جھڑ جھڑ کر کے بکھر گئے، اور آواز آئی علی ہماری آنکھیں پانی بن کر کے بہہ گئی، اور ہمارے گوشت کو قبر کے کیڑوں نے کھا لیا، ہمارا کفن بھی پھٹ گیا، کفن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ہمارا جسم پھٹا ہے، اور پیٹ پھٹنے کے بعد اتنی سخت بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر کوئی عذاب اور بھی مسلط نہ فرماتا، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کرتا تو بھی یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہر صاحب قبر کی داستان ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہم نہیں سوچتے آج ہمارے جسم پر معمولی سا دھول لگ جائے، تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو ہم فوراً صاف کرتے ہیں؟ اے مسلمان سوچ تو صحیح، ایک وقت وہ آئے گا تیرے کفن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تو
अकड़ कर जमीन पर चलता है और अपने कपड़ों पर इतराता है, इन्हीं कपड़ों को कैंची से काट करके निकाला जाएगा। तेरे कपड़ों की रियायत न की जाएगी और इन कपड़ों को कैंची से काट कर निकाला जाएगा और तुझे ऐसा कपड़े में लपेटा जाएगा जिस कपड़े की कोई खास कीमत नहीं होगी, जो कपड़ा इंतहाई हल्का होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। वो गमगीन सा कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, ना जिसमें जेब होगी, अल्लाह अकबर, ना जिसे तेरी पसंद के मुताबिक सिया जाएगा। एक वक्त तो हम सब पर आने वाला है कि हमें लोग कंधों पर उठा करके शहरे खामोशा की तरफ लेकर के जाएंगे और हमेशा कयामत तक के लिए हमें मिट्टी को सौंप देंगे, मिट्टी के अंदर सुला देंगे। वहां इंसान के आमाल के सिवा कुछ काम आने वाला नहीं। मौत जिस वक्त आएगी, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस वक्त कौन काम आएगा? न दोस्त काम आएंगे, न माल काम आएगा, न अहबाब काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोगों को कब्र में रखा जाता है और फिर अल्लाह के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते उन पर अजाब करने लगते हैं, तो करीब के जो मुर्दे होते हैं उस बंदे से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या हमने तुझे आगाह न किया था? मरने के बाद हमने तुझे आगाह न किया था कि जिस दुनिया ने हमें धोखा दिया वो दुनिया तुझे धोखा न दे, जिस दुनिया ने हमें मक्र दिया वो दुनिया तुझे मक्र न दे, जिस दुनिया ने तुझे फरेब दिया वो दुनिया तुझे फरेब न दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी रूह फड़फड़ा करके उस तख्ते पर आकर के बैठ जाती है, जिस तख्ते पर उस मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, और वो लोगों से रो रो कर कहती है, ऐ मेरे खानदान के लोग, मेरी मैयत पर रोने वालों, मैं तो गुनाहों में डूब कर मर गया, मैं तो बुराइयों में डूब कर हलाक हो गया, मैं तो दुनिया की मोहब्बत में तबाह व बर्बाद हो गया। खुदा के लिए मुझ पर रोने वालों, मेरी मैयत पर न रोना बल्कि अपने आमाल पर रो लो। मैं तो इंतजार में था, अब तौबा करूंगा, अब सुधरूंगा, अब जिंदगी में इनकलाब आएगा, लेकिन मैं इसी में रह गया और मौत के शिकंजे ने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया। मुझ पर रोने वालों, मुझ पर मत रोना, अपने आमाल पर रोना ताकि तुम्हें नाकामी ना हो। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत की बात है, हम उस वक्त गुफ्तगू में महव होते हैं, हम गुफ्तगू में मगन होते हैं, हम तो अपनी बातों में लगे होते हैं, और कब्र वाले पड़ोसी भी अजाब के फरिश्तों को देखकर कहेंगे, क्या हमने कब्र में आकर तुझे इत्तला न की थी कि तू गुनाहों में जिंदगी न गुजारना, हम तो गुनाहों में रह गए, तू गुनाहों में जिंदगी न गुजारना। वो कहेगा, मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन मुर्दे भी पुकार पुकार कर कहते हैं, कब्र भी पुकार पुकार कर कहती है। याद रखें, जब तक इंसान जमीन पे जिंदा होता है, न वो कब्र की फरियाद सुनता है, न वो मुर्दों की फरियाद सुनता है। जिस वक्त वो खुद मर जाता है उस वक्त उसे अफसोस होता है, मगर मेरे आका ने तो कब्र की आवाज से पहले अपनी आवाज हम तक पहुंचाई, मुर्दों की आवाज से पहले अपनी आवाज हम तक पहुंचाई। कितना नादान है इंसान। अगर इंसान को कोई ये बताया जाए कहीं पर जो है वो पावर का वो लगा हो, सब स्टेशन लगा हो, या कहीं पे करंट हो, वहां पर दो पिसलियां लगा दी जाती है, एक चेहरा और खोपड़ी लगा दी जाती है, और कहा जाता है खतरा, तो वहां कोई नहीं जाता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कहीं आग हो तो वहां कोई नहीं जाता, कहीं पर जो है वो करंट हो वहां कोई नहीं जाता, कहीं पर खाई हो वहां कोई नहीं जाता। मुझे बताओ, दुनिया के इंसानों ने बताया यहाँ खतरा है, तुम वहां नहीं जाते, लेकिन अल्लाह के हबीब ने बताया कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अंधेरे का घर है, कब्र तारीकी का घर है, कब्र अजाब का अड्डा है, कब्र जहन्नम में के गढ़ों में से एक गड़ा है, और तुम्हें उसको जन्नत के गढ़ों में से एक गड़ा बनाना है, या जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है। उसके लिए हमने क्या कोशिश की? अल्लाह अकबर। हम रात को जग करके गुनाह तो करते रहे, हम रात की अय्याशी तो करते रहे, हम रात को जग करके ज़िना के मनाज़िर तो देखते रहे,
تھے، آج تو ہر نوجوان اسمارٹ موبائل ہاتھ میں لے کر کوئی فیس بک میں گم ہو گیا، کوئی واٹس ایپ پر گم ہو گیا، کوئی انٹرنیٹ پر گم ہو گیا۔ حالات یہ ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کو ان کے نازک بدن کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ رب العزت کی غیرت کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر جب بھی استنجا فرمائی اور 2 قدم پر دریا، حضور نے پہلے ڈھیلا لیا، اس کے بعد پانی استعمال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو پانی استعمال ڈائریکٹ کر سکتے تھے، 2 قدم پر دریا تھا، پھر بھی آپ نے پہلے ڈھیلا لیا، اس کے بعد پھر آپ نے پانی استعمال کیا۔ حالانکہ پانی ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آقا نے فرمایا دریا 2 قدم پر تھا، اگر میں 1 قدم بڑھاتا اور موت آ جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جاتا؟ جس رسول کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا ہے، جو رسول کنکریوں میں جان پیدا کر دیں، جو رسول ستون حنانہ میں جان پیدا کر دے، جو رسول جابر کے بچوں کو پکارے، وہ زندہ ہو کر بارگاہ رسالت میں آ جائے، جس سے زندگی اور موت کا اختیار ہے، وہ رسول تعلیم امت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ استنجا کی حالت میں بغیر پانی لیے اگر میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیس بک پر بیٹھ کر لڑکیوں سے فحش باتیں کرنے والوں، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، کیا تمہیں گارنٹی ہے کہ تم جس زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اس حالت میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے زنا کے مناظر کو اوپن کیا، نرم گدوں پر لیٹے ہیں، اوپر سے چادر ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ماں نہ دیکھے، باپ نہ دیکھے، بھائی نہ دیکھے، دوست و احباب نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، مجھے بتاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں زنا کا منظر موبائل کے اندر چل رہا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ موت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب کو ہمیشہ ہر چیز میں دایاں پسند، گھر میں داخل ہوتے تو سیدھا قدم رکھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھا قدم رکھتے، کہیں جاتے تو سیدھا قدم رکھتے، لیکن بیت الخلا جاتے تو پہلے حضور علیہ السلام دایاں قدم نہیں بلکہ دوسرا قدم رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے اور موت کا جھٹکا اس کو آتا ہے تو جدھر اس کا سیدھا قدم ہوتا ہے بندہ ادھر ہی گرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت الخلا میں پہلے بایاں قدم رکھنے کی تعلیم اس لیے دی کہ اگر بیت الخلا میں جاتے وقت موت آئے تو تم باہر گرو تاکہ تمہیں غلاظت میں موت نہ آئے، اور پہلے دایاں قدم نکالو، اگر نکلتے وقت موت آئی تو تم پھر بھی باہر گرو تاکہ تمہیں بیت الخلا کی غلاظت میں موت نہ آئے۔ ذرا غور تو کرو، کتنے نادان ہو گئے مسلمان کہ جو رسول اپنے ماننے والوں کو بیت الخلا کی گندگی میں مرتا نہیں دیکھ سکتے، آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں کی گندگی میں مر رہی ہے۔ بیت الخلا کی گندگی کیا ہے؟ اگر پورا جسم بیت الخلا کی گندگی میں ڈوب جائے تو چند بالٹیوں سے وہ پانی بہا کر کے انسان اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن گناہ کی گندگی وہ ہے کہ اگر گناہ کی گندگی انسان کے اعمال پر لگ جائے تو 7 سمندروں کا پانی بھی گناہ کی گندگی کو دھل نہیں سکتا۔ گناہ کی گندگی اتنی خطرناک ہے، اللہ کے حبیب ظاہری پلیدی میں اپنی امتی کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتے،
اور ہم گناہوں کے ماحول میں مر رہے ہیں، گناہوں کی گندگی میں مر رہے ہیں۔ اور گناہ کی گندگی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے گناہ کرنے والوں، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے گناہ کرنے والوں، کیا اللہ نے زندگی اسی لیے دی؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے قیمتی لمحات اسی لیے دیے کہ ہم گناہ کریں، ہم برائیاں کریں، ہم عیاشیاں کریں، ہم اپنی آنکھوں کو زانی بنا دیں، ہم اپنی انگلیوں کو زانی بنا دیں؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ان خوبصورت آنکھوں سے گناہ کرنے والوں جب قبر میں جاؤ گے یہی آنکھیں پانی بن کر کے بہہ جائے گی، یہ خوبصورت گالوں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور قبرستان جب گئے تو اس وقت اللہ کے حبیب کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب کی شہزادی کی تدفین ہو رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تدفین کے منظر کو دیکھ کر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی۔ جب اللہ کے حبیب نے دعا کی پھر حضور کے چہرے پہ تبسم آ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ام کلثوم کی قبر کو دیکھ کر غمگین ہو گئے، چہرہ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے دعا کی تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم کی قبر کو دیکھا کہ میری بیٹی ام کلثوم کی قبر اس کو دبا رہی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیدہ زینب کا وصال ہوا تو حضرت زینب بنت محمد حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ کل میں نے اس کو عرض کیا، میں دہراؤں گا نہیں۔ حضرت ام کلثوم کی قبر جب ان کو چاروں طرف سے دبانے لگی تو اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعا کی۔ حالانکہ نیکوکاروں کو جب قبر دباتی ہے تو یوں دباتی ہے جیسے بچھڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی، لیکن جب قبر نے دبانا شروع کیا تو بیٹی کی محبت کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے وہ منظر بھی دیکھا نہ گیا۔ کون سا منظر؟ قبر اس طرح دبا رہی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ منظر بھی دیکھا نہ گیا۔ اللہ کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ میری بیٹی کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ نبی کی آل کو بھی قبر اس طرح دباتی جیسے اوروں کو۔ وہاں تو نسب کی برکتیں ہیں، وہاں تو نسب کی وسعتیں ہیں، وہاں تو اللہ اکبر نسب کا فیضان ہے۔ اور خدا کی قسم جن کو نسب کا فیضان ملتا ہے ان کے تو قیامت تک کے لیے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ لیکن بات اتنی ہے، تعلیم امت کے لیے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ام کلثوم کو قبر نے دبانا شروع کیا، مگر کیسے؟ جیسے ماں بیٹے کو دباتی ہے، ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ آقا سے دیکھا نہ گیا۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر انسان کو دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہے، دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے مدغم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں، اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، اس مقام سے ہمیں گزرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک کھوپڑی ان کے پیروں سے ٹکرا گئی۔ تو جب وہ کھوپڑی ان کے پیروں سے ٹکرا گئی تو اس سے آواز آئی، آ! اس بزرگ نے کہا، تو کون ہے؟ تو اللہ کے حکم سے اس نے جواب دیا، میں ایک بادشاہ ہوں۔ یہ جو کھوپڑی آپ دیکھ رہے ہیں بغیر
سر کے بالوں کے، بغیر چمڑی کے میں بادشاہ تھا، آج میرا انجام یہ ہوا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں مال اپنا ہے، مال کما رہے ہیں، جو چاہو کرو، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غیر عورتوں کے ساتھ افیئر کے معاملات کرو، مال اپنا ہے چاہے جو کرو، شادی کے موقع پہ لاکھوں خرچ کرو، مال اپنا ہے جو کرو، اچھے کپڑے پہن کر اترا کر نکلو، عورتیں اپنے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہوتی رہیں، اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے تو کرتے رہیں، اس لیے کہ مال اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، ہمیں ٹوکنے والا کون ہے، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ لیکن ایک تلخ حقیقت تو ہے جسے موت کہتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو یہ سارے مزے نکل جائیں گے، جب موت آئے گی یہ ساری رنگرینیاں نکل جائے گی، اور سن لو جن کے اعمال جیسے ہیں موت کے وقت کی تکلیف ان کو ویسے ملے گی۔ اوروں کی موت کی بات تو کیا کروں، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے جانے لگے تو سرکار نے اپنے اللہ سے کہا، اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ حضور کو تو کوئی تکلیف ہونی نہیں تھی، کیونکہ حضور جس کے سامنے اپنا چہرہ بے نقاب کر دے اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، تو حضور کو تکلیف کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمنا تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موت کے وقت تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ تو اس وقت اللہ نے چھوٹی سی تکلیف اپنے حبیب پہ ڈال دی، محبوب آپ دیکھ لیں کہ مرتے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اللہ یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے کیا وہ میرے امتیوں کو بھی ہوگی؟ میرے امتیوں کو بھی؟ تو ارشاد ہوا، حبیب چونکہ آپ نے مطالبہ کیا، آپ نے عرض کی کہ جو تکلیف ہوتی ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جو تکلیف ہم لوگوں پہ ڈالتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ پہ ڈالا ہے۔ تو عرض کیا، میرے اللہ میرے امتیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کم ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ ابھی گویا یوں ہے کہ موت اپنا پنجہ رکھتی ہے لوگوں پر اور یہ آپ پر انگلی رکھی گئی ہے، یہ تکلیف کا فرق ہے۔ تو عرض کیا، میرے اللہ میرے امتیوں کی ساری تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے وہ مجھ پہ ڈال دے، وہ جتنی تکلیف ساری امتیوں کو ہونا ہے، سارے امت کو، مومنوں کو، وہ سب مجھ پہ ڈال دے تاکہ میں اس کو اٹھا لوں۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام پر مومنوں کی تکلیف حضور پہ ڈالی گئی۔ تب ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم اتنا گرم ہو گیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے پانی میں چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور چند ساعتوں کے اندر وہ چادر خشک ہو جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے ہاتھوں کو بھگو کر کے چہرے پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے، ہائے موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس رسول کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہو اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، جس کی انگلی کی طاقت یہ ہے اس کی مٹھی میں کتنی طاقت ہوگی، جس کی مٹھی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے بازوؤں کی طاقت یہ ہے کہ دونوں عالم کا بار اٹھا رکھا ہے، اس کے سینے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں، اور میرے آقا کے سینے کی طاقت یہ ہے، الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت میرے رسول کے سینے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ بیزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ اکبر حضور کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، حضور کے دل پہ قرآن نازل ہوا، مگر حضور کے سینے کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پتا چلا پہاڑوں سے زیادہ طاقت حضور کے سینے میں ہے۔ جب سینے کی اتنی طاقت ہے تو پورے وجود میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہ رسول بھی فرما رہے ہیں امت کی تکلیف جب حضور نے لی اپنے اوپر
تو کہا موت کی تکلیف بڑی خطرناک اور دردناک ہے. جس کو اتنی طاقت ملی ہے، جب وہ رسول کہیں کہ موت کی تکلیف خطرناک اور دردناک ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے انگلی پر ہتھوڑا کوئی مار دے تو ہم مرد ہونے کے بعد بھی انگلی جھٹکتے پھرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ کو سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو بھی ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، موت کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کو موت آتی ہے تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اللہ ان کے ہاتھوں سے جان نہ نکالے، اگر اللہ ان کے پیروں سے جان نہ نکالے، اگر اللہ ان کی زبان سے جان نہ نکالے تو وہ جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح پھریں گے. اور اگر کوئی مردہ کسی انسان کو زندہ ہو کر یہ بتا دے کہ مرتے وقت اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہے تو انسان اپنے گھروں کو چھوڑ دے، بستر پہ سونا چھوڑ دے، لذیذ غذاؤں کو کھانا چھوڑ دے اور وہ جنگلوں بیابان میں غاروں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے لگے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کو موت کی تکلیف بتا دی جاتی تو کوئی بکری کا گوشت تم کو کھانے کو نہ ملتا، کسی جانور کا گوشت تم کو کھانے کو نہ ملتا. اگر موت کی تکلیف جانوروں کو پتا چل جاتی تو ان کا چمڑا ان کی ہڈی سے لگ جاتا اور کسی انسان کو کبھی جانوروں کا گوشت کھانے کو نہ ملتا. آپ مجھے بتائیں، موت کی تکلیف اگر پتا چل جائے تو جانور گھلنے لگے. آقا کریم فرماتے ہیں موت کی تکلیف کو جو میں جانتا ہوں اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے. زندگی پر ناز کرنے والوں، جوانی میں اکڑ کر چلنے والوں، سود کھا کر کے اپنے جسم کو خوبصورت اور موٹا کرنے والوں، جیم کے لیے 2-2 گھنٹے نکال کر اپنے آپ کے جسم کی حفاظت کے سامان کرنے والوں، تمہیں جیم کے لیے 2 گھنٹے ملتے ہیں، نماز کے لیے تمہیں 20 منٹ کا وقت نہیں ملتا. اگر تم نے جیم کے لیے 2 گھنٹے کا وقت نکالا، کتنی پابندی سے جاتے ہو، میرے بازو بن جائے، میرا سینہ بن جائے، میرا جسم خوبصورت ہو جائے. ہمیں انکار نہیں، جیم جانا ہے بالکل جاؤ، ورزش کرنا ہے بالکل کرو، جسم بنانا ہے بالکل بناؤ. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے نماز کو ترک کرنے کے بعد اگر 2 گھنٹے جیم کر کے اپنے جسم کو سنوار لیا تو قبر کے کیڑوں کا تم نے سامان کیا. اپنے جسم کو موٹا کیا تو تم نے قبر کے کیڑوں کا سامان کیا. 20 منٹ نماز کا ٹائم نہیں اور اس کے بعد جیم کے لیے، جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے، جسم کو مینٹین کرنے کے لیے، جسم کو اللہ اکبر فربا اور توانا کرنے کے لیے کتنا وقت ہے مجھے بتاؤ. جوان لوگوں کو قبر کی مٹی کھا گئی. کہاں گیا شاہ جہاں، محل تاج محل بنانے والا کہاں گیا؟ کہاں گیا بھول بھلیا بنانے والا؟ کہاں گیا سمرقند و بخارا اپنی بیوی کے رخسار کے دل پر شہروں کو بسانے والا کہاں گیا؟ کہاں گیا ہمایوں؟ کہاں گیا اللہ اکبر وقت کا دارا؟ کہاں گیا سکندر؟ کہاں گیا اللہ اکبر بڑے بڑے پہلوانوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا گیا. آج لوگ بادشاہوں کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں. بادشاہوں کو بحیثیت بادشاہ سمجھ کر کوئی ان کی قبروں پر جانے والا نہیں، کوئی ان کی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کو خراج پیش کرنے والا نہیں. ہمایوں کا مقبرہ اللہ اکبر سونا سونا پڑا ہے. تاج محل کے اندر لوگ گھومنے تو جاتے ہیں مگر جو شاہجہاں کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ ان کو صرف بادشاہ سمجھتے ہیں. کوئی ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے والا تک نہیں ہے. اللہ اکبر کہاں گئے وہ سب؟ مگر اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں نے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، جنہوں نے فاقہ کشی کی اور جنہوں نے قبر کی تیاری کی، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی، ان کے پردہ فرمانے کو 800 سال بیت گئے، لوگوں نے ان کو نہیں بلایا. آج بھی میرے خواجہ کی چوکھٹ پر غلاموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. غوث الاعظم کے دربار میں خراج پیش ہو رہا ہے، محبوب الہی کا آستانہ آباد ہے، مخدوم اشرف کا آستانہ آباد ہے، امام اہل سنت کا آستانہ آباد ہے. اور سن لو، جنہوں نے قبر کی تیاری کی ہے، جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تو صدیق اکبر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہاں ہے محل بنانے والے، کہاں ہے دولت پہ ناز کرنے والے، کہاں ہے خوبصورت کپڑوں پہ اترانے والے، کہاں ہے اچھے مکانات پہ اترانے والے؟ پھر صدیق اکبر جب یہ کہتے نا تو فرماتے سب پرانے ہو گئے، سب کی ہڈیاں گھل گئی، مٹی میں مل گئی، لیکن عزت اسی کو ہے جس نے اللہ کے دین پر عمل کیا۔ پتہ ہے قبر سب کے لیے تاریکی کا گڑھا نہیں ہے، جنہوں نے خدا کو بھلایا ان کے لیے تاریکی کا گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اللہ کے دردناک عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو نیکی کر کے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ، یا پھر گناہ کر کے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناؤ۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں جو زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ یہاں پر انسان کروڑوں نیکیاں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد نیکی کرنے کا ترسو گے نہیں کر پاؤ گے نیکی۔ جانتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس طریقے سے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسی مرنے والے کو ایصال ثواب کا سہارا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کا رستہ تکتا ہے کہ میرا یار آئے گا تو میرے لیے کچھ انتظام کرے گا، ایسے مردے ایصال ثواب کے لیے رستہ تکتے ہیں۔ ہائے افسوس جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ کل ایصال ثواب کا انتظار کرو گے، لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کوئی تمہارے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کرے گا۔ ارے جو جیتے جی جو اولاد دواؤں کو نہ پوچھے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کیا خاک کریں گے؟ ہائے افسوس، دنیا کے اندر نیکی کرنا کتنا آسان ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کو انسان تڑپے گا۔ ابن حجر فرماتے ہیں میں اپنے دوست کی قبر پر گیا، آنکھ لگی سویا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا ابن حجر جو زندہ ہے بڑے خوش نصیب ہے کہ وہ مہینے میں 4 حج کرتے ہیں۔ میں نے کہا ارے حج تو سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، عرفات میں، وہ بھی ہر مسلمان نہیں جاتا حج کے لیے۔ کہا نہیں، جب مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوست نے کہا جب تک میں زندہ تھا مجھے عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، جب عمل کر سکتا تھا عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی تو اب عمل کر نہیں سکتا۔ علماء چلاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، واٹس ایپ پر 2 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہو۔ میں یہ نہیں استعمال نہ کرو، یوز نہ کرو، ضرورت کے مطابق کرو۔ فیس بک پر اگر کوئی زنا کا منظر نہ بھی دیکھے، فیس بک پر اگر کوئی لڑکیوں سے بات چیت نہ بھی کرے، صرف انسان فیس بک چیک کرنے بیٹھتا ہے، 500 میسیجز چیک کرنے گئے بیٹھے، 1 سیکنڈ ایک میسیج پہ لگا، 500 سیکنڈ آپ کے چلے گئے۔ یہ 500 سیکنڈ گئے مطلب آپ کی زندگی کے 500 سیکنڈ یہ کیا گئے؟ اس کی اہمیت ہے کچھ؟ اگر 1 سیکنڈ میں آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے تھے تو 500 مرتبہ آپ کی سبحان اللہ کی تسبیح چلی گئی۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ اپنے وقت کا استعمال کرو، مرنے کے بعد ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ امتحان گاہ میں آئے ہو، امتحان گاہ میں لوگ آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت دے رہے ہیں، مغربی دنیا آپ کے لیے انٹرنیٹ سستا کر رہی ہے، مغربی دنیا آپ کے لیے نئے نئے سافٹ ویئر لا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ڈوب جاؤ دنیا کی رنگریلیوں میں،
نہ دنیا میں ترقی کر سکو نہ آخرت کے لیے کچھ کر سکو۔ لوگوں کو ہم سے ہمدردی کیا ہے؟ اگر لوگوں کو ہم سے ہمدردی ہوتی بالخصوص مسلمانوں سے تو مسلمانوں کو روٹی کپڑا مکان کیوں نہیں دیتے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کا مسلمان ریزرویشن کے لیے پورے ملک میں احتجاج کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ لیکن جانتے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ اگر یہ صحیح راہ پر لگ گئی تو اس کے سہلے روا کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہے، اس قوم میں صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر ایسی ہستیاں موجود ہیں۔ جس دن مسلمان اپنی تاریخ کی طرف پلٹ گیا اس قوم کو کوئی مسخر نہیں کر سکے گا۔ وہ تمہیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر جانے نہیں دینا چاہتے، پلٹنے نہیں دینا چاہتے، رنگ ریلیوں میں فضول کاموں میں اتنا ڈبو دینا چاہتے ہیں نہ تم دنیا میں ترقی کر سکو نہ تم آخرت میں ترقی کر سکو۔ مگر یاد کر لو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کام میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی نقصان ہو تو چھوڑنا ہی ہے، فائدہ نہ ہو تو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کام وہی کرو جس میں فائدہ ہو۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وقت ایسی تلوار ہے، اگر تو نے اس کا استعمال کر کے اس کو ذبح نہیں کیا تو یہ وقت کی تلوار تجھے ذبح کر دے گی۔ لوہے کی تلوار نے جس کو کاٹا ہے لوگ اس کے وجود کو سل سکتے ہیں، لیکن وقت کی تلوار نے جس کو قتل کیا ہے کبھی پھر وہ سنبھل نہ سکا، کبھی وہ ترقی نہ کر سکا۔ مسلمانوں، ہمارے پاس ہمارے اسلاف قبر کی تیاری کی کتنی کوششیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت عطا کی ہے وہ بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ سرکار غوث العظم دستگیر ہر رات 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ سرکار غریب نواز زندگی کی آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آٹے کو پانی میں ڈال کر کے پیتے تھے، روٹی نہیں بناتے تھے، آٹا پانی میں گھول کر پیتے تھے۔ کسی نے کہا آٹا پانی میں گھول کر پیتے ہیں اس سے پیٹ کو معدے کو تکلیف ہو سکتی ہے، روٹی بنائیں تو لذیذ بھی لگے گی، جلدی ہضم بھی ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا جتنی دیر روٹی بنانے میں اور روٹی کھانے میں لگے گی اتنی دیر میں پتہ نہیں میں کتنی رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی فکر یہ تھی، کیا ہمیں یہ فکر نہیں؟ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنت لکھا کر لائے ہو؟ جنت لکھا کر لائے ہو؟ اتنی مضبوط جنت لکھا کے لائے ہو؟ شراب کے اڈوں پر جاؤ تو بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ تو بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے، رات بھر زنا کے مناظر انٹرنیٹ پہ دیکھو جنت ہاتھ سے نہ جائے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ سنو جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت دی تھی وہ لوگ بھی ایمان پر خاتمے کے لیے روتے تھے۔ پتہ ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ میزاب رحمت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اسی پہ۔ میزاب رحمت، وہ جو پرنالہ ہے نا، سونے کا پرنالہ، جب کعبے کے اوپر بارش ہوتی ہے تو پانی وہیں سے گرتا ہے حتیم میں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میزاب رحمت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے سوچا بارش تو نہیں ہو رہی ہے، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، پھر یہ پانی کے قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں؟ تو میں نے توجہ دی تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بندہ کعبے کی چھت پر سب سے چھپ کر سجدہ ریز ہو کر کے رو رہا تھا۔ میں کعبے کی چھت پہ چڑھا،
تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو کعبے کی چھت کے اوپر سجدہ کر کے رو رہا ہے، اور روتے روتے ایک بات کہتے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، تم مجھ سے حساب مت لینا۔ امام حسن بصری نے اس کو بہت گڑ گڑاتے روتے دیکھا، تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے امام حسن بصری، مولا علی کے شاگرد اور خلیفہ تھے، انہوں نے سوچا شاید بیچارہ کوئی دیہاتی ہوگا، اس دیہاتی نے کسی کی کوئی تقریر یا کوئی گفتگو سن لی، یک طرفہ گفتگو، تو اللہ کا خوف اتنا دل میں بس گیا کہ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہو گیا، تو جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں اس کو تسلی دوں گا کہ بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایمان کی تعریف ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں یہی سوچ رہا تھا کہ میری نظر اس کے کپڑوں پہ پڑی تو اس کے کپڑے اور لباس کا وقار بتاتا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان دیہاتی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہے۔ پھر میں نے سوچا لباس بتا رہے کہ بڑے خاندان کا فرد ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ بڑے خاندان کا فرد ہر آدمی عالم ہو سکتا ہے بڑے خاندان کا فرد ہے لیکن علم نہ ہو، تو لا علمی کی وجہ سے وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا ہو اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہو۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھائیں گا میں اس کو تسلی دوں گا کہ یہ مر نہ جائے، اللہ کے خوف سے روتے روتے، امید بھی تو ضروری ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جیسے ہی روتے روتے اس نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، اس کے آنسو کعبے کی چھت سے بہہ کر کے پرنالے سے گر رہے تھے، اور مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا، میں سوچتا تھا کہ جلدی یہ سر کو سجدے سے اٹھائے۔ آخرکار اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی اصلاح کرنے کی بجائے میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شہزادہ رسول امام حسین تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ان کی کیا اصلاح کروں، میں ان کی کیا اصلاح کروں، جس کے گھر سے شریعت و طریقت کی نہریں نکلی ہے۔ تب مجھے اپنی اصلاح ہو گئی کہ جس کو رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہی نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا، جب وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے تو مجھے کتنا رونا چاہیے۔ جس کی پرورش سیدہ فاطمہ کا دودھ پیتے ہوئی، جس کی پرورش مولائے کائنات کی گود میں ہوئی، جس کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی، خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، انبیاء بھی پلے، اولیاء بھی پلے، صحابہ بھی پلے، مگر کسی کو ایسی گود نہ ملی جو گود امام حسن اور امام حسین کو ملی ہے۔ کو تین گود ہے، کبھی گود فاطمہ کی، کبھی گود علی کی، کبھی گود خاتم النبیین کی، یہ تینوں گود کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ان کی گود تو جنت سے بڑھ کر مزہ دینے والی ہے، اس کے باوجود بھی جو اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہا رہے ہوں، رو رہے ہوں، یہ کہہ کر کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ سے قیامت میں سوال نہ کرنا، مجھے بے حساب بخش دے۔ کون لوگ جو نیزے پہ قرآن سنانے والا ہے، جس نے ماں کی گود میں قرآن سیکھا ہے، جس کی ماں لوریاں دے کر قرآن سناتی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی آخرت کے تصور سے لرزہ برندام ہے، تعلیم امت کے لیے، قوم کی تعلیم کے لیے۔ اور آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنے گناہ، وہ کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں؟ نماز کی فکر ہمیں نہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں تو آخر میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں ہے، وقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آؤ دور دور سے آنے والوں، سنی دعوت اسلامی آپ کو دعوت دے رہی ہے، خدا کے لیے اگر اپنی آخرت کا بھلا چاہتے ہو تو اپنی قبر کے لیے کچھ کرو، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو۔